معمولاً کہتے ہیں کہ یہ ذکر حسین کب تک، کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ، حادثہ ختم ہوا بات ختم، یہ کب تک باقی رہے گا؟ بلاخر ہر کہانی ختم ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ کیوں ختم نہیں ہو رہا؟ ہر سال کیوں اپنے اسی آب و تاب کے ساتھ ہے؟ کیوں ہے یہ ذکر حسین؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بندہ جو سمجھتا ہے کہ کربلا حادثہ ہے، یہ غلط تصور کر رہا ہے۔ کربلا حادثہ نہیں، کربلا مکتب ہے۔ حادثے کے مزاج میں ایسے ہوتا ہے، 1 مرتبہ ہوا، دوسری مرتبہ یاد کیا، تیسری مرتبہ یاد کیا، بلاخر اپنی تراوت کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک ہی بات آپ دیکھیں، کسی دوست کو 1 مرتبہ بتائیں، 2 مرتبہ بتائیں، 3 مرتبہ بتائیں، چوتھی مرتبہ بتائیں گے وہ اکتا جائے گا، بس یار کتنی مرتبہ بتاؤ گے؟ لیکن یہ کربلا عجیب ہے، جب بھی ذکر کرو ایسے لگ رہا ہے کہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا مکتب ہے، اور مکتب تکرار کی جگہ ہے، مکتب تکرار کی جگہ ہے، حادثہ نہیں ہے۔ کربلا کہانی نہیں ہے، کہانیوں سے بچوں کو سلایا جاتا ہے۔ کربلا بیدار کرنے کی جگہ ہے، کربلا امتوں کو بیدار کرتی ہے۔ یہی سبب ہے یہ طاغوت کیوں ڈرتا ہے آخر ان مجالس سے۔ اس ذکر حسین میں کیا ہے؟ کہانیوں کو تو پھیلایا جاتا ہے، لیکن یہ ذکر حسین میں کیا ہے؟ کیوں آخر کہا جاتا ہے کہ بار بار ذکر ہو، بار بار ذکر ہو؟ یہ کہانی سنانے کے لیے ہوتی ہے، کربلا بیدار کرنے کے لیے۔ اور ہمارے زمانے میں تو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ جو غزہ میں ہو رہا ہے کیا ہے؟ نمونہ کیا ہے اس کا؟ اسوہ کیا ہے؟ رول ماڈل کیا ہے؟ یہی کربلا ہے۔ یعنی اتنے برسوں کے بعد بھی آج تک جس نے کربلا کو اپنا اسوہ قرار دیا، اس کی زبان بھی یہی ہے، کد قیدک وسع سعیک وناسب جہدک۔ یہ پوری دنیا ایک طرف آ جائے، ہم نہتے ہیں، ہمارے پاس ظاہر میں کچھ نہیں ہے، لیکن تسلیم نہیں ہوں گے۔ کیوں تسلیم نہیں ہو رہے؟ کربلا اسوہ ہے۔ کربلا ایک ایسا مکتب ہے کہ جس مکتب میں شکست کا تصور نہیں ہے۔ اصلاً کیا ہے؟ 2 حالتوں سے بات باہر نہیں ہے، یا مارے جائیں گے یا ماریں گے، مارے جائیں تو کامیاب، ماریں تو کامیاب۔ یہ ہے نا کربلا، یہی غزہ کے مجاہدین کر رہے ہیں نا۔ یہ کہاں سے مٹنے والی ہے؟ کسی طاغوت سے نہیں مٹے گی، ہر طاغوت ڈرے گا۔